الحمدللہ پہلی خوراک سے رزلٹ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد میں. تو یہ دمے کے لیے، سانس والے مریضوں کے لیے، پلس کالی کھانسی کے لیے بہترین قسم کا علاج. اور یہ سمپل سی چیز، ایک سادہ چیز لینی ہے. اس کا فائن پاؤڈر کر لینا ہے. اس کو پہلے صاف کرنا ہے، صاف کر کے فائن پاؤڈر کر لیں. دھو کے صاف کرنا ہے؟ دھو کے خشک کر لیں. دھو کے خشک کر لیں زیادہ اچھا ہے. نہیں تو ویسے بھی آپ اچھی طرح اس کو متی وغیرہ لگی ہو، صاف کر کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. اور شہد میں ملا کے اگر بچہ ہے تو بالکل چٹکی کے ساتھ چٹا دیں. اگر بڑا ہے تو تھوڑی سی مقدار زیادہ کر دیں، چمچ کا چوتھائی سا کھا لیں. بچے اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، وہ اکثر آپ وہ لے لیتے ہیں پاپڑ وغیرہ، بعض اوقات کوئی کھٹی چیز انہیں وہ اگر ایپل کھٹا ہے، کوئی بھی کھٹا، کینڈیز وغیرہ جتنی بھی یہ بچوں والی چیزیں نا باہر کی، وہ جب کھائیں گے تو اس سے ان کا گلا خراب ہوگا. جو پیکٹوں میں بازار میں املیاں ملتی ہیں، بالکل وہ تو اتنا شوق سے کھاتے ہیں، وہ چورن، املی اور وہ پاپڑ شاپڑ، اور بچوں کے گلے زیادہ تر اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں. دوسرا کلفی تو آئس کریم جو ہے گلا خراب کرے گا، گلا خراب سے بالکل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلا نقصان اس کا، یہ آنتوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہیں. یہ جو بازاری چیزیں ہیں نا، اکثر مائیں آتی ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے. اس میں یہ کھانے والی چیزیں صرف کھانسی نہیں پیدا کرتی، بہت سارے اور بھی امراض پیدا کرتی ہیں. یہ بڑا تنگ کرتی ہے. یہ چلتے چلتے پھر ایسی کھانسی ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب گلا پھاڑ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، ان کی رکتی نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کون سی کھانسیاں ہوتی ہیں جو بچوں کی بڑھ جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں؟ کھانسی کی نا قسمیں ہوتی ہیں. اکثر ہم کھانسی کے لیے ایک ہی طرح کا سیرپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی طرح کی دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس کو سمجھیں کھانسی ہے کون سی. اگر تو بچے کو بلغم ریشہ ہے، اب وہ لنگز کے اندر رک رہا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے بچہ کھانسی کرتا ہے، تو پھر تو اس کا علاج کریں گے، ایسی دوائی دیں گے جس سے بلغم ریشہ نکل جائے، بچے کی چیسٹ جو ہے خالی ہوگی، بچہ سکون سے سو جائے گا، بچہ ریلیکس ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو خشک کھانسی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اتنی کھانسی آتی ہے کہ اس کے نا وہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، جو اس کے بعد اس کی نا طبیعت پسلیوں میں درد شروع ہوتا ہے، اور طبیعت اس کی زیادہ بگڑ جاتی ہے، بلکہ سو بھی نہیں سکتا، پوری رات کھانستا رہتا ہے. اور تیسری کھانسی ایک اور ہوتی ہے جو گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ہر تھوڑی دیر بعد بچہ تھوڑی دیر بعد کھانسی کر دیتا ہے، تھوڑی سی کھانسی، ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی کھانسی. اب تینوں چیزوں کا علاج مختلف ہے. تو اب تینوں کا جب مختلف علاج ہوگا، ایک کھانسی ہوتی ہے صرف گلے کے اندر خراش، گلا خراب ہونے کی وجہ سے، وہ خشک کھانسی. ہاں جی. اب جو بچے ہیں نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کوئی نہ کوئی چیز ایسی کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے. اگر بچہ اب چھوٹا ہے، بالکل فیڈ پہ ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات اسے سردی لگ جائے، یا اس کے فیڈ جو اس نے فیڈر ہے اس کو اچھی طرح دھلانا ہو، اس سے بھی بعض اوقات اگر وہ فیڈ کر رہا ہے تو والدہ نے ایسی چیزیں کھا لی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کو کھانسی ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ احتیاط سب سے پہلے سبب کا پتہ ہونا ضروری ہے. جب پتہ چل جائے کہ یہ سبب ہے، پھر اس کا علاج کیا جائے تو فوری علاج ہو جاتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ انسان اپنی بیماری جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر بچہ نہ سو سکے تو وہ یقین کریں اس کے لیے تو سب سے مشکل کام ہے. فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، طبیب کے پاس جائے گا، جو اسے نسخے آتے ہوں گے وہ سارے آزمائے گا، کیونکہ اپنے لیے وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اولاد ایسی چیز ہے کہ انسان اولاد کی خاطر جو ہے، یہ جو لوگ اتنا بیچارے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں صرف اولاد کی خاطر، تو اولاد کے لیے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ فوری طور پہ سے ہاسپٹل لے جاتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل میں سمجھتا ہوں. اور بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بزرگوں کو کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. حکیم فرحان ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا، ہم کھانسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ جو سردی کی کھانسی، گرمی کی کھانسی، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہی سمجھ نہیں آتا آج تک. جو سردی کی کھانسی ہوتی ہے اس میں بلغم ریشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک ہوتی ہے بلغمی کھانسی، ایک ہوتی ہے خشک کھانسی. خشک کھانسی جو ہے زیادہ تر لگتی ہے سردیوں میں، اور جو بلغمی ہے وہ جب بھی برسات کا موسم آ جائے یا آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر لیں تو اس سے وہ نزلہ زکام ہوتا ہے. جب نزلہ زکام یا بلغم ریشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لنگز کے اندر وہ ٹھہرتا ہے، پھر اس کو سائڈوں پہ کرنے کے لیے پھر انسان کھانسی کرتا ہے، اس کا سانس صاف ہو جاتا ہے. یا جب آپ نیبولائز کرواتی ہیں تو انسان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ایک ہوتی ہے خشک کھانسی میں ہوتا ہے کہ اتنی خشک ہو جاتی ہے کھانسی کہ آپ کا جسم جو ہے درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ آپ کی پسلیوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے. اور خشک کھانسی کی وجہ سے انسان جو ہے حد سے زیادہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. یہ جو بزرگوں کو بھی لگی ہوئی ہوتی کھانسی جو لمبی ہو جاتی ہے. اور خشک کھانسی کی بنیادی وجہ کہ انسان کے اندر خشکی ہوتی ہے، اور جو ہماری وینز ہیں وہ سکڑ چکی ہوتی ہیں، سکیڑ میں آ چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب خشک کھانسی ہی آگے جا کے کالی کھانسی میں بھی بدل جاتی ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے یا بڑے جب کھانستے ہیں تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک متعدی مرض ہے. وہ جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے وہ یہ کھانسی ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. یہی جو ہے نا یہ بڑھ جاتی ہے.
اچھا، اسی طرح ایک ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے. جو گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کھانستا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا کھانس لے گا, ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا کھانس لے گا, یعنی کہ وہ لگاتار نہیں آئے گی, اسے دم کشی والی کھانسی نہیں کہیں گے, لیکن اس کو پورا دن بیچارہ ہلکا سا تھوڑی دیر بعد کھانستا رہے گا. یہ گرمی والی ہوتی ہے. اس میں بلغم پیلی ہوتی ہے, جو بلغمی ہوتی ہے اس میں وائٹ ہوتی ہے جو سردی کی وجہ سے ہوتی ہے. جو خشک ہوتی ہے اس میں تو بلغم آتی ہی نہیں ہے, سانس گلا خشک ہو جاتا ہے. بعض اوقات گلے کی خرابی کی وجہ سے بھی کھانسی شروع ہو جاتی ہے, اکثر یہ بچوں میں پائی جاتی ہے. تو اس میں ان ساری چیزوں کا علاج مختلف ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کچھ کھٹی چیزیں, گندی چیزیں کھانے کی وجہ سے جو گلا خراب ہوتا ہے. بچوں کا جو گلا خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جن میں کھانسی ہے وہ بھی گلا خراب ہونے کی وجہ سے. کون سی چیزیں کھاتے ہوتی ہیں؟ بچے اکثر اوقات کیا کرتے ہیں, وہ اکثر آپ وہ لے لیتے ہیں پاپڑ وغیرہ, بعض اوقات کوئی کھٹی چیز انہیں وہ اگر ایپل کھٹا ہے, کوئی بھی کھٹا, کینڈیز وغیرہ جتنی بھی یہ بچوں والی چیزیں نا باہر کی, وہ جب کھائیں گے تو اس سے ان کا گلا خراب ہوگا. جو پیکٹوں میں بازار میں املیاں ملتی ہیں, بالکل وہ تو اتنا شوق سے کھاتے ہیں, وہ چورن, املی اور وہ پاپڑ شاپڑ, اور بچوں کے گلے زیادہ تر اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں. دوسرا کلفی تو آئس کریم جو ہے گلا خراب کرے گا, گلا خراب سے کھانسی بالکل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلا نقصان اس کا یہ آنتوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہیں. یہ جو بازاری چیزیں ہیں نا, اکثر مائیں آتی ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں, تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے. اس میں یہ کھانے والی چیزیں صرف کھانسی نہیں پیدا کرتی, بہت سارے اور بھی امراض پیدا کرتی ہیں. سر پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس کے بارے میں بتائیں جو بچوں کو اس طرح کے انفیکشن والی کھانسی لگ جاتی ہے, جس میں کھٹا کھا رہے ہیں, چورن کھا رہے ہیں, کلفیاں کھا رہے ہیں, باہر کی جلیبیاں, پاپڑے, ایسی چیزیں شیرے والی, تو پھر یا مٹھائیاں بھی کچھ کھا کے کھانسی لگتی ہے, تو پھر کون سی؟ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جو بہت زیادہ کھانسی, جو جس کو ہم کالی کھانسی کہتے ہیں, جو خطرناک ہے, اس کا نسخہ بتاتا ہوں. ساتھ ہی یہ صرف اس کا ہی نہیں ہے, جن کو سانس کی تنگی یعنی کہ دمہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سانس رک کے آتا ہے, ان کے لیے بھی اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے. اس کے لیے یہ پنسار سٹور سے یہ مل جاتی ہے کاکڑا سنگی. اچھا, اس کو کاکڑا سنگی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سمپل سی چیز, ایک سادہ چیز لینی ہے, اس کا فائن پاؤڈر کر لینا ہے. اس کو پہلے صاف کرنا ہے, صاف کر کے فائن پاؤڈر کر لیں, دھو کے صاف کرنا ہے, دھو کے خشک کر لیں, دھو کے خشک کر لیں زیادہ اچھا ہے. نہیں تو ویسے بھی آپ اچھی طرح اس کو مٹی وغیرہ لگی ہو, صاف کر کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, اور شہد میں ملا کے اگر بچہ ہے تو بالکل چٹکی کے ساتھ چٹا دیں. اگر بڑا ہے تو تھوڑی سی مقدار زیادہ کر دیں, چمچ کا چوتھائی سا کھا لیں. الحمدللہ پہلی خوراک سے رزلٹ ہے, یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد میں. اچھا سر, کچھ لوگ کہتے ہیں کھانسی میں شہد کو چمچ میں رکھیں نا تو پہلے آگ پہ گرم کر لو, پتلا کر لو, پھر اس کے اندر جو سفوف یا کوئی پاؤڈر یا اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کھانسی میں؟ ایسے ہی آپ اس کو شہد کے اندر شامل کر کے. اچھا, شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اگر اسے ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈے دودھ میں ملا لیا جائے تو پھر اس کی تاثیر سرد میں چلی جاتی ہے. ادروائز وہ ویسے کھائیں گے تو وہ گرم ہی رہے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ملا کے اگر شامل کر کے دیا جائے تو کھانسی کا بہترین علاج ہے. صبح شام صبح شام, ہاں جی, صبح شام, دن میں 3 دفعہ بھی چلا سکتے ہیں. اگر اس کے ساتھ یہ کالی مرچ اٹیچ کر دی جائے تو پھر اس کا رزلٹ اور دوبالا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دمے کے لیے, سانس والے مریضوں کے لیے, پلس کالی کھانسی کے لیے بہترین قسم کا علاج ہے. اس کا مطلب ہم نے جب اس کا سفوف بنایا ہے یہ کاکڑا سنگا کا, جی جی, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کالی مرچیں بھی, کالی مرچ بھی 1-2 ایڈ کر دیں بیچ میں, پیس لیں, اچھا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کہی تھی